سامعین کرام، اللہ رب العزت نے شریعت کا راستہ اور نبیوں کو بھیج کر اور ایک اپنا راستہ بتایا اور 4 آسمانی کتابیں اتاری گئیں، اور آخر الزمان رحمۃ للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نزول ہوا میں اور آپ ان کی امت میں۔ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ کہ آپ کی منچائی زندگی نہیں چلتی۔ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں میرا کہا چلتا ہے اور میرا آرڈر فالو کرنا پڑے گا، آپ کو میرے حکموں پر زندگی گزارنی پڑے گی۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں ایک جگہ فرمایا کہ یہ بادل اور یہ سورج اور یہ چاند اور یہ پہاڑ چاہتے ہوئے اور نہ چاہتے ہوئے ہماری عبادت کرتے ہیں، اگر کبھی ان کا دل نہیں بھی چاہے تو ہماری عبادت ان کو کرنی ہے، ہم ان کے رب ہیں۔ اگر کبھی شیطان کے بگائے میں آ کر انسان یہ سوچے کہ اگر آج میں یہ نہ کروں تو کون سا کام بگڑے گا، تو ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، یہ ہمیں کرنا ہی کرنا ہے، یہ ہماری اوپر فرائض ہیں۔ اور یہ جو ہے نا اللہ رب العزت کی طرف سے کچھ ایسے معاملات ہیں جو زندگی گزارنے کے لیے ہمیں لازم و ملزوم ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ شریعت کے احکام ہے، اپنی مرضی نہیں چلتی، من چاہی زندگی نہیں گزارنی ہے، رب چاہی زندگی گزارنی ہے، اور کسی بزرگ سے کسی عالم دین سے بیعت ہونا ہے اور اپنے آپ کو ان کے ہاتھ پر سیل کر دینا ہے۔ حضرت آپ کی مرضی میری نہیں، علماء حق کو ڈھونڈنا پڑے گا، تلاش کرنا پڑے گا۔ اب یہ تھوڑا سا آپ کا کام ہے۔ اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں، اللہ رب العزت نے اپنے آپ تک پہنچنے کے لیے جو ایک قانون اور ایک شریعت لاگو کر دی ہے، اس کے علاوہ ایک دوسرا راستہ بھی ہے، ایک دوسرا راستہ بھی ہے، وہ اللہ کے فضل کا ہے، وہ اللہ کے فضل کا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، میں جسے چاہوں اپنی طرف جذب کر لوں، جسے چاہوں اپنی طرف کھینچ لوں، اور جو ہے ومن یہدی الیہ من ینیب، اور جسے میں اپنے قریب کرنا چاہوں اسے ہدایت دے دوں۔ یعنی اب یہ میرا مسئلہ ہے۔ 100 سال کا کافر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولے اور اللہ رب العزت پر ایمان لے آئے صدق دل سے، فرمایا اب اس کے تمام گناہ معاف ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اللہ کو کسی کی ایک ادا بھا جائے، کسی کی ایک ادا اللہ رب العزت کو پسند آ جائے۔ مشہور واقعہ ہے کہ وہ زانیہ عورت تھی، اور کیا کیا تھا؟ اللہ کی مخلوق جس کو ہم اور آپ حقیر سمجھتے ہیں، کتے کو کنویں سے نکال کر پانی پلا دیا تھا، کتے کو کنویں سے نکال کر پانی پلا دیا تھا۔ اللہ رب العزت کو اس کی ادا پسند آ گئی، مغفرت کل معافی بخش دیا۔ یہ ہے فضل کا راستہ۔ دیکھیں فضل کا راستہ ہونے پر دو فائدے میری ناقص عقل میں آتے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ کوئی بھی کسی کو فوقیت نہیں دے گا کہ یہ تو نمازی ہے، یہ تو روزے دار ہے، یہ تو حاجی صاحب ہے، اور یہ ایسے ہی ہے، نہیں، اس پہ پتہ نہیں کب کس لمحے اللہ کا فضل ہو جائے، پتہ نہیں کب کس لمحے اللہ اس کو معاف کر دیں، پتہ نہیں میرا خاتمہ کیسا ہو، اس کا خاتمہ کیسا ہو۔ تو اس کے لیے اعمال بنیاد نہیں ہے، اخلاص جو ہے نا وہ بنیاد ہے۔ بہت سارے اعمال لے کر بھی اللہ کے حضور کوئی پیش ہوگا اور اخلاص نہیں ہوگا، خلوص نہیں ہوگا، تو وہ سارے اعمال اس کے منہ پر دے کر مار دیے جائیں گے، فرمایا جائے گا تو جھوٹا ہے، شہید اپنی کٹی گردن لے کر آ جاؤ، اللہ تیرے راستے میں شہید ہوا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے جھوٹا ہے، تو اس لیے شہید ہوا تھا کہ تجھے دنیا میں شہید کہا جائے، سو وہ کہا جا چکا۔ اور ایک جو ہے حکمران جو ہے وہ آئے گا اور وہ کہے گا اللہ تعالیٰ میں تو آپ کے حکم کے فیصلے کرتا تھا، اور حکمران تھا، فرمایا نہیں جھوٹا ہے، تو نے اسی لیے حکمرانی کی کہ تجھے لوگ مسلمان حکمران کہیں، اور تو نے اسی لیے انصاف کیا کہ لوگ تجھے انصاف پسند ہے، تو میری رضا کے لیے کچھ نہیں کیا ہے۔ سن رہے نا، یہ طویل حدیث کا مفہوم ہے۔ پتہ چلا اعمال میں اخلاص کا ہونا لازمی ہے، اعمال میں اخلاص کا ہونا لازمی ہے، ورنہ اعمال کے اوپر کبھی بھی بھروسہ نہیں کرنا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، میں جس کو چاہوں اپنی جانب جذب کر لوں، کھینچ لوں، جسے چاہوں ہدایت کی توفیق دے دوں، جسے چاہوں اپنا راستہ سجھا دوں۔ سن لے اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں، سن لے اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں، گھاٹ ملنے کی وہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں۔ اللہ رب العزت خود راستے بنا دیتے ہیں۔ تو یہ ہے فضل کا راستہ، ٹھیک ہے جی۔ یہ تو کمپلسری ہے، یہ جو شریعت دین اسلام سنت یہ تو کمپلسری ہے، ٹھیک ہے، لیکن فضل کب کہاں کس پر ہو جائے یہ واللہ علم، اللہ کو ہی پتہ، عالم الغیب ذات اللہ کی ہے۔ اللہ سے اس کا فضل مانگیے، میں بھی اللہ سے اس کا فضل مانگوں، اللہ سے اس کے جذب کی صلاحیت کے اندر جذب ہونا، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی طرف جذب کر لیجیے۔ ہم آسانی سے آپ کی طرف آنے والے نہیں، شیطان ہمارا پیچھا چھوڑنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں ہاتھ پکڑ کے اپنا بنا لیجیے۔
اور اس رمضان کے اندر جو ہم نے عبادت کی ہیں ان کا نور باقی 11 مہینوں تک سلامت رکھنے والا بنوا دی، یہاں تک کہ حتیٰ کہ اگلا رمضان آ جائے ہماری زندگی میں، اگرچہ ہماری زندگی ہو اللہ آپ کی رضا ہو اس صورت میں انشاءاللہ۔ اور اگر اگلا رمضان ہماری زندگی میں نہیں ہے تو اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائیے، اللہ ہم سے راضی ہو جائیے، اللہ اپنی رضا کرنے والے اعمال دیجیے، اللہ ذخیرہ کر لیجیے ہمارے تمام اعمال کو، اللہ ہمارے ماں باپ کو ہم سے خوش کر دیجیے، اللہ رب العزت قرآن کی سمجھ بوجھ اور فہم عطا فرمائیے، اللہ احادیث پر چلنے والا بنائیے، سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ کرام اور علماء حق کے طریقوں پر کر دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔